آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ٹیلی ویژن کی ایک بہت مشہور اور معروف شخصیت جو ہم سب کے فیورٹ، ہم سب کے پسندیدہ ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب معین اختر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو معین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمیں وقت دیا۔ اس طرح کے پروگراموں کے لیے شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے، شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے کسی پروگرام میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ یہ میرے لیے ایک سعادت ہے۔ الرحمن الرحیم.com پر آنا بذات خود ایک سعادت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، دنیاوی حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے مل جل کر کام کرنا اور ہمیں اپنی قوم کو یہ احساس دلانا کہ دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دین کا شعور بھی حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے چند سوالات پوچھیں گے۔ معین صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت شہرت عطا کی جو آپ کے پروفیشن میں بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، تو آپ اس مقام پر پہنچ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہی آپ کی منزل تھی یا اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ اور بھی چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں عرض کروں آپ سے، آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے شعبے میں بڑا نام دیا ہے، اس کے لیے مجھ پہ واجب ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کروں اور اس کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اتنا نام دیا اور اتنی شہرت دی، اور شہرت عزت کے ساتھ، الحمدللہ، کہ لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ، آپ نے ایک سوال میں ایک اور سوال کیا کہ کیا یہ آپ کی منزل ہے۔ اب یہ بڑا مشکل اور کٹھن سوال ہے۔ منزل کس کی کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ہم سب منزل کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک اپنا قبلہ متعین کرتے ہیں، ایک ٹارگٹ بناتے ہیں کہ اس طرح سے کام کرنا ہے، اور پھر اس تک پہنچنا نہ پہنچنا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار کل ہے اس کا۔ ہمیں کہاں پہنچنا چاہیے، ہمارا اینڈ کیا ہے، ہماری بگننگ کیا ہے، ان سب چیزوں کا جواب اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو پھر الاول اور الآخر کی طرف ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ شروع بھی اللہ تعالیٰ سے ہے اور اختتام بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انسان کی ابتدا اور انتہا دونوں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ اس جنت کا ذکر کیا ہے، اس جگہ کا ذکر کیا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب آپ اس ہمیشہ ہمیشہ کی ڈیفینیشن آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک نہ ختم ہونے والا وقت اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو اصل زندگی وہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں اس زندگی کی طرف زیادہ۔ اسی دنیا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ تو اس دھوکے اور فریب کی دنیا کے لیے ہم کس قدر جد و جہد کرتے ہیں، اور اس دنیا کے لیے جس دنیا میں جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا کا سامان ہم نہیں کرتے، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ دنیا بھی رکھی ہے، صرف دین ہی نہیں رکھا، دنیا بھی رکھی ہے، آپ کو استراحت کا موقع بھی دیا ہے، آپ کو خوش ہونے کے بھی مواقع دیے ہیں، آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، اچھا کپڑا پہننے کو آپ کو دیا ہے، خرچ کرنے کو پیسے دیے ہیں، آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جواب میں ہم سے چاہتا ہے وہ شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، آپ اس کے مشکور ہوں۔ اور آج کا یہ ٹاپک ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں پاکستان کی بقا کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں اور کیسے کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان
دنیا کے چند بڑے اسلامی ملکوں میں سے ایک ہے. اس کا نام یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طرز بھی اسلامی طرز پہ ہونا چاہیے. اسلام میں انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں اگر آپ کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جہاد کا, تو وہ جہاد کا حکم ڈیفینٹ معنوں میں دیا ہے. ایسے نہیں دیا ہے کہ کسی جگہ بھی آپ ٹوٹ پڑیں اور جا کے آپ جہاد کر دیں, ایسا نہیں ہے. جہاد جو جہاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں بہت سارے جہاد کی اقسام ہیں. ایک جہاد تو وہ ہے جس میں قتال ہے, اور جو دوسرے جہاد کی جو شاخیں ہیں جن میں صفائی رکھنا یہ بھی جہاد ہے, برائی کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے, جہاد اور سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ نفس کا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ لوگ معبود بنا لیتے ہیں نفس کو اپنا, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم لوگوں میں ایک پرابلم ہے, ہم بہت گرم مزاج لوگ ہیں, شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, جلدی غصہ آ جاتا ہے, پیشنس نہیں ہے ہم میں. اور ان تمام چیزوں کا درس اسلام دیتا ہے. پیشنس بتاتا ہے, صبر بتاتا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, لیکن ہم صبر نہیں کرتے. ایک پروسیس ہے, ہر چیز کا ایک پروسیس سے گزرتا ہے. ہم اس پروسیس کو توڑ دیتے ہیں. مطلب ایک انتظار کا پروسیس ہے کہ ایک گاڑی آ رہی ہے, چھوٹی سی گلی ہے, اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدھے رستے میں داخل ہو چکا ہے, آپ اس کے شروع میں ہیں, تو آپ کا پروسیس یہ کہتا ہے کہ آپ رک جائیں, اسے نکل جانے دیں. لیکن آپ اس پروسیس کو توڑ دیتے ہیں, آپ بھی داخل ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا, بلاک ہو گیا, نہ وہ ادھر پیچھے جا سکتے نہ آپ پیچھے جا سکتے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر تکرار شروع ہو جاتی ہے. معین صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں alrahman-alrahim.com دین کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے میڈیا, جس میں ٹیلی ویژن, ریڈیو اور انٹرنیٹ ہے, اس کو استعمال کر کے لوگوں کے درمیان اختلافات, نفرتیں اور تعصبات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے محبت, ٹالرنس اور اسلام کی اویئرنیس کا میسج دیا جانا چاہیے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کس بات کا جھگڑا, کس بات کی اویئرنیس, کس بات کا آپس میں فساد؟ جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو, تمہارا مال اور تمہاری جان ایک دوسرے پہ حرام قرار دی گئی ہیں. ساری حجت تو یہاں تمام ہو گئی نا, کہ نہ میں اب آپ کو شرعی طور پہ نہ میں آپ کو مار سکتا ہوں, نہ میں آپ کی جان لے سکتا ہوں, اور نہ میں آپ کے مال کا حقدار ہوں. تو حجت تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمام کر دی ہے کہ وی مسلمز, وی آر بردرس, وی گاٹ ٹو ہیلپ ایچ ادر, وی گاٹ ٹو اسٹینڈ بائی ان ڈیز آف پرابلمز اینڈ سوروز. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ غور اور خوص نہ کریں, تدبر اور تفکر, سوچیں اور سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوچو اور سوچنے سمجھنے کے بعد فیصلہ کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ میڈیا ہے, اس زمانے میں ایک اونچی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنے کا طریقہ رائج تھا, اور وہی بہت مضبوط طریقہ تھا, بہت مؤثر طریقہ تھا پریچنگ کا. اب آپ کے پاس میڈیا ہے, آپ پوری دنیا میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو جب یہودی اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہے, جب نصرانی کرسچنز اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں, جب ہندوز اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں, جب جاپنیز اور چائنیز اور دنیا بھر کے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں, تو وائی ناٹ وی شوڈ ٹیل پیپل آور پوائنٹ آف ویو, کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اینڈ واٹ ایگزیکٹ اسلام از. مجھے اس بات پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو عالم ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. اصل ان کو چاہیے کہ وہ دین کو پروموٹ کریں, دین کے بارے میں بتائیں کہ دین کیا چیز ہے. جو لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنے لیے برائی پیدا کرتے ہیں. کیسی اچھی آفر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وہ کہتا ہے زمین, آپ کے ہی سوال کو میں اس بات سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین والوں پہ رحم کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان والا تم پہ رحم کرے گا.
اسلام بڑا فلیکسیبل ریلیجن ہے، اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم اسلام کے لیے کہتے ہیں کہ کمپلیٹ یہ دین ہے، دین نیچر. اسلام از نیچر. جو چیزیں اچھی نہیں ہیں وہ منع ہیں آپ کے ہمارے اسلام میں. اور کسی جگہ پتہ نہیں یہ کون سا دین پریزنٹ کر رہے ہیں دنیا میں جس سے مسلمانوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیا ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں تو محبت سے لڑائی جھگڑا جنگ قتال یہ تو آخری سٹیج پہ ہے. جب آپ کو لوگ تنگ کرنے لگیں، جب آپ کو ستانے لگیں، آپ کے حقوق غصب کرنے لگیں، تو تب بھی اس کے لیے ہے کہ پہلے آپ ان کو وارن کریں. ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن یو گیٹ اپ اینڈ یو اسٹارٹ اٹیکنگ پیپل. نو اٹس ناٹ لائک دس. آپ پہلے ان کو بتائیں، ان کو وارن کریں، پہلے آپ ان سے فدیہ مانگیں، پھر ان سے آپ یہ سارے اس کے سٹیجز ہیں جس کا تفصیل سے مجھے علم نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے علم ہے کہ اس کے سٹیجز ہیں، وہ بتاتے ہیں. پہلے آپ وارن کریں اور اس کے بعد پھر آپ اٹیک کریں. اور اسلام نے ہمیشہ جو ہے محبت کو پروموٹ کیا ہے. تو اسلام کو پریچ ہونا چاہیے اور پراپر اسلام کو پریچ ہونا چاہیے کہ جو صحیح اسلام ہے، جو صحیح دین ہے. اسلام مذہب نہیں ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں ہمارے مذہب اسلام میں. دنیا میں مذاہب ہیں، اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام دین ہے، دین فطرت ہے. اور اس کو پروموٹ ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اٹریکٹ ہوں کہ اچھا اسلام یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم پر واجب ہے اور فرض ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. قرآن کے سٹیجز ہیں، صاف صاف پڑھو، بآواز بلند پڑھو، خوش الحانی سے پڑھو، سمجھو، عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. معین صاحب، کیا قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت رہنمائی لیے بغیر ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ہم ایک سچے مسلمان بن سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ نے ABCD نہیں پڑھی ہوگی تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم کو خلق کیا اور کہا کہ سجدہ کرو اسے، تو ابلیس نے، شیطان نے وہ کیا، تکبر کیا کہ میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنے ہوئے کو میں آگے نہیں جھکوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے کہا کہ ہم کیا کم تھے تیری عبادت کے لیے جو تو نے اس مخلوق کو پیدا کیا، یہ زمین میں شر و فساد پھیلائیں گے. تو حکم ربی ہوا کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اور ان کے نام ان کو یاد کروائے. پھر فرشتوں سے کہا کہ یہ کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم نہیں جانتے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو نام بتا دیے. تو جو بات اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو بتائے گا نہیں، آپ جب تک اس کی بتائی ہوئی بات کو سنیں گے نہیں، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہے، یہ زندگی میں کیا امتحانات ہیں، کن لوگوں کے ہم پر ذمہ داریاں ہیں، کون لوگوں کی دیکھ بھال ہم پہ لازم ہے. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں اور قرآن سے اپنے آپ کو ٹیلی کریں کہ جو قرآن بتا رہا ہے کیا آپ وہ کرتے ہیں. جب تک آپ کو وہ پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، آپ کیسے اس پہ عمل کریں گے؟ کر سکتے ہیں آپ عمل؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشادات کیے ہیں، فرمایا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی پریکٹیکل شکل دیکھیں تو آپ رسول کریم کی حیات طیبہ دیکھیے آپ، کہ وہ واحد نبی تھے دنیا میں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ کہا. خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جن کے لیے قرآن نے رحمت للعالمین کا لقب استعمال کیا ہے، ان کو سلیکٹ کیا ہم تک اپنا ڈر پہنچانے کے لیے، اپنی بات سنانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. اور رسول نے جس خوبی سے یہ کام ادا کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تعریف توصیح کے جتنے الفاظ جہاں ختم ہو جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ایک مکمل انسان تھے. لیکن پہلے آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کے پھر جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ احادیث کو کنسلٹ کریں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اب مثال کے طور پہ بعض آیات ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اتنے آسانی سے سمجھا دیے. اب قرآن ہی کی ایک آیت ہے، اس کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ ہم نے
قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو پھر تم میں ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ دیکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر سمجھنا چاہتے ہو تو بہت آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں جدھر بیٹھتا ہوں وہاں اللہ رسول کا نام لینے لگتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ یہ دیکھیے بھائی، میں کس کا ذکر کروں؟ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے اچھا بنایا، جس نے میری ٹانگیں سلامت رکھی، جس نے مجھے ہاتھ دیے، کان دیے، جس سے میں سنتا ہوں، آنکھیں دی جس سے میں اچھا دیکھتا ہوں، دماغ دیا جس سے میں سوچتا ہوں، انگلیاں دی جس سے میں کام کرتا ہوں، دل دیا جس سے میں سوچتا ہوں، دماغ دیا جس سے میں کام لیتا ہوں، تو میں اس کا ذکر نہ کروں تو کس کا ذکر کروں؟ آپ مجھے بتائیے، کوئی کائنات کا کوئی شخص، کوئی انسان مجھے بتا دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذکر جو ہے وہ مقبول ذکر ہے، تو آپ مجھے بتائیے، میں اس کے لیے ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ بے شک قرآن ہی کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے یہ کہ بے شک دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو مجھے تو اچھا لگتا ہے اور میں کروں گا جب تک زندہ ہوں، جب تک میری زبان بولتی ہے تو میں بولوں گا، مجھے بڑا سکون ملتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اور میں آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی کیجئے، اس کا ذکر کیجئے۔ معین صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے۔ آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے کہ کیا دین کو پڑھنا، دین کو سمجھنا اور دین کو بیان کرنا صرف مخصوص لوگوں کی ذمہ داری ہے یا ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اپنے دین کو کی اچھی باتیں بتائے، بری چیزوں سے بچے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچے، اپنے دین کی اچھی باتوں کو۔ جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ باہر نہیں نکلتے، گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے اتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، میں نے خوبصورت فریم کا چشمہ لگایا ہوا ہے، میں نے اتنی قیمتی انگوٹھی پہنی ہے، تو اچھی چیز دکھاتے ہیں نا آپ تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو آپ کو وہ خوشی حاصل ہوگی، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فرض سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایز اے پاکستانی آپ اپنی قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام ایک مسلمان کی حیثیت سے تو یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اگلے گناہ نہ کرنے کی قسم کھائیں اور عہد کریں، ماں باپ سے اچھا سلوک کریں، انسانوں سے محبت کریں، لوگوں کے کام آئیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، شاید کہ وہ ہم پہ رحم کرے۔ اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک بہت اچھا ملک ہے، اس سے محبت کیجئے، یہ مت سوچئے کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے جناب معین اختر صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح 48 سورہ اس کی 29 آیت میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ہمراہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ بہت سخت گیر ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جلیل و قدر اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپس میں محبت کرتے تھے، تمام مومنین آپس میں محبت کرتے تھے۔ تو آج سے ہمیں بھی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آپس میں محبت کرنی چاہیے، اپنے دین سے محبت کرنی چاہیے، اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، اور سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور صحیح معنوں میں اسلام کو اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنے ملک میں لانا ہوگا، تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سرخ رو ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔